बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक है शहबाज निसार मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार अली खान से मुलाकात करने उनकी रिहाइशगाह पहुँचे। क्या बात हुई, इस मुलाकात में कौन से सियासी अमूर ज़ेर बहस आए, और आपके लिए इसमें एक ऐसी खबर पोशीदा है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आपके लिए सुनकर खुशगवार हैरत होगी आपको ये खबर सुनकर। दूसरा हमारा मौजू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होने जा रही है मुहर्रम के फ़ौरन बाद। इसके लिए स्ट्रैटेजी तय हो गई है, न सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शमूलियत इख्तियार करने जा रही है। काबीना में कौन कौन सी वजारतें पीपल्स पार्टी लेगी मरकज़ में और कौन सी पंजाब में, इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और 26 अरकाने पंजाब असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आउट। मुअत्तल तो पहले ही हो गए थे। अब स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, और इस हवाले से खदशात यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये लोग नाअहल हो जाएंगे। नई लिस्टें बनानी शुरू कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कि जो उनके लिए सीटें खाली होंगी, नए लोग वहाँ पर कौन से आएंगे, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। और 25 अरकान केपी असम्बली में नए चेहरे इन होने जा रहे हैं। ये तमाम मौज़ूआत का आज मुख्तसरन, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपका अहाता करने जा रहे हैं। चैनल बेन का आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हो सके अच्छा लगे ये व्लॉग तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात करने पहुँचे हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के नाराज़ मेंबर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहे हैं, लेकिन किसी वजह से पार्टी से इख्तलाफात थे और पार्टी से दूर होकर बैठे हुए कई साल गुजर गए हैं। जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म आए थे, तब शाहिद खाकान अब्बासी भी उनके घर गए थे और उन्हें अपनी काबीना में शामिल होने की दावत दी थी, जिससे उन्होंने माजरत कर ली थी। तब से वो पार्टी से नाराज़ हैं, किसी नई पार्टी में भी नहीं गए, कोई दड़ा भी नहीं बनाया, कभी पार्टी के खिलाफ बोले भी नहीं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, अलबत्ता सियासत से किनारा कशी नहीं की। मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, लेकिन बड़ी ताख़ीर के बाद आखिरी साल जाकर उन्होंने जाके हलफ लिया था। नाराज़ हैं अपने साथियों से, किसी बात पे बहुत सी चीज़ें इस हवाले से अफशा हो चुकी हैं, लेकिन बहुत से राज ऐसे ही वो अभी भी सरबस्ता हैं जो कि लोगों तक नहीं हैं। किस बात पे वो नाराज़ है? नाराज़गी है पार्टी कैद नवाज शरीफ से, और कई बार इसका बरमला वो इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन कभी पार्टी कैद के खिलाफ बोले नहीं, बिलो दी बेल्ट कभी बात नहीं की, कभी उन्होंने बदतमीज़ी या बदतज़ीबी वाला कोई लहजा इख्तियार नहीं किया। यही वजह है कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ बारहा कई बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं, टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होती रहती है, और एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात करने पहुँचे हैं चौधरी निसार अली खान से, और उनकी बहन की वफ़ात पर न सिर्फ उनसे ताज़ियत की है, दुख रंज का इज़हार किया है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की है। कुछ सियासी अमूर भी इसमें ज़ेर बहस आए हैं, और हमारा जो इस हवाले से बोने हैं
جو خبر لائے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایگری کرنے کی کوشش کی ہے چودھری نثار علی خان کو کہ چودھری صاحب ہو سکے تو واپسی کا کوئی انتظام کرو، پارٹی آپ کو مس کر رہی ہے۔ یہ کہنا تھا شہباز شریف کا چودھری نثار علی خان سے، اور چودھری نثار علی خان نے کچھ وقت مانگا ہے اپنے دوستوں سے مشوروں کے لیے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے، اور خود سوچنے کے لیے۔ اس طریقے سے اس بات پہ سیاسی گفتگو ختم ہوئی اور شہباز شریف اس امید پر وہاں سے رخصت ہوئے کہ چودھری نثار علی خان واپسی کا کوئی سبیل نکالیں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہونے جا رہی ہے، نہ صرف وفاقی حکومت میں بلکہ پنجاب میں بھی، اور وزارتیں لینے جا رہی ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انہیں کہیں سے احکامات آئے ہیں، ہدایات جاری ہوئی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے تنہا یہاں تک پہنچا دیا ہے، 2.25 سال میں معیشت بہتر ہو گئی ہے، معاشی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں۔ اس دوران جنگ بھی انڈیا سے ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے پاکستان کو کامیابی دی ہے۔ کئی شعبوں میں وفاقی حکومت کو سراہا جا رہا ہے، نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی، جو عالمی سطح پر سفارتی سطح پر جو کامیابیاں سمیٹی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے تنہا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اکیلے اتنی کامیابیاں سمیٹ سکتی ہے، اگر ہم بھرپور ساتھ تو ویسے بھی دے رہے تھے، MQM بھی ساتھ دے رہی تھی، مسلم لیگ کاف بھی ساتھ دے رہی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے روز اول سے وزارتیں لینے سے انکار کر دیا تھا، حکومت میں شامل نہیں تھے۔ لیکن اب فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے، اور وزارت خارجہ سمیت 3 عام سیٹیں دی جا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور محرم کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ وفاق میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے حکومت میں، اور دونوں بڑی جماعتیں MQM کاف لیگ تو پہلے ہی، اور چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، اور شہباز شریف سوچ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی جائے اور وفاقی حکومت میں انہیں بھی شامل کیا جائے، اور آگے چل کر اگر KP میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کا عام رول ہوگا، کیونکہ ایک بڑی پارٹی ہے وہاں پہ، ایک سٹیک ہولڈر ہیں، وہاں پہ بھی وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور بلوچستان اسمبلی میں بھی۔ اس طریقے سے تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ حکومتوں میں ہوں گی۔ یہاں پہ بریکنگ نیوز جو آپ کے لیے میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ 26 اراکین اسمبلی پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ گلہ نے کیا تھا جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سپیچ کر رہی تھی بجٹ کے حوالے سے، اس دوران انہوں نے بلو دا بیلٹ نعرے بازی کی، بد تہذیبی، بدتمیزی، اللہ گلہ، شور غوغا، اور یہاں تک انہوں نے فکرے کسے کہ جو کہ وہاں پہ مجھے زبان وہ زیب نہیں دیتی جو وہاں پہ جو زبان استعمال کی، وہ اراکین اسمبلی نہ صرف خواتین بلکہ مرد بھی۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہو، پاکستان تحریک انصاف کا ادنا کوئی کارکن ہو، کوئی سیاسی ورکر ہو، کوئی بھی ہو، بدتمیزی، بد تہذیبی اس کی پہلی نشانی ہوگی۔ جتنا ہی بڑا وہ اس کا زیادہ قریب ہوگا، جتنا ہی وہ کہتے ہیں ڈیٹ قسم کا کارکن ہوگا، اتنا ہی بڑا وہ بدتمیز ہوگا، اتنی بڑی گالیاں دینے میں وہ ایکسپرٹ ہوگا، اتنی بڑی فوش اور ننگی گفتگو کرنے میں وہ اپنا ید طولہ رکھتے ہیں۔ یہی گفتگو استعمال کی انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں، جس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ پہلے ان 26 اراکین اسمبلی کی رکنیت معطل کی گئی تھی، اور آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان
ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں نااہلی کا، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ 26 اراکین پنجاب اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے یہ نائل ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی 25 اراکین اسمبلی جن کا اپوزیشن سے تعلق ہے کے پی اسمبلی میں، اپوزیشن سے مراد جے یو آئی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، 25 نئے چہرے خیبر پختونخوا اسمبلی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسٹرینتھ 50 سے زیادہ ہو جائے گی اپوزیشن کی، اور 93 ہیں آلریڈی۔ آپ کو پتہ ہی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ساتھ، ان میں 35 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو کہ آزاد ہیں، نہ وہ تحریک انصاف کا حصہ بنے تھے اس وقت، نہ کسی دوسری جماعت میں گئے تھے، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے صرف 20 لوگ اگر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے تو اپوزیشن کی تعداد ہو جائے گی 73، اور جو 93 علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہیں، 20 اگر اس سے نکل جاتے ہیں وہ بھی تعداد ان کی بھی ہو جائے گی 73۔ تو اس حوالے سے مقابلہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اگر ایک بندہ بھی اگر ٹوٹ کے اور اپوزیشن کے ساتھ آ جاتا ہے تو فنش، علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ کے پی خلاص۔ جس طریقے سے سیاسی لحاظ سے بڑی تیزی سے رد و بدل ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے تبدیلیاں آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے محرم کے بعد یہ جو 3 میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی ہیں، جو کہ یہ مستقبل میں خبریں وہ ہیں، ایک تو بریکنگ نیوز وہ ہوتی ہے جو اس دن رونما ہو، اس دن کی کوئی خبر ہو، لیکن میں جو خبریں آپ کو دے رہا ہوں یہ محرم کے بعد آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔